بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. 4 چیزوں پر بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو خبر دے دیں کہ 3 تاریخ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ دے دی جائے گی جنوری 28 کی, کہ الیکشن ہوں گے جنوری 28 کو. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہوں گے الیکشنز, لیکن بہرحال الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بتا دیا جائے گا, جا کے کورٹ میں بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ وہ کہیں گے 28 جنوری کو. ایک تو یہ بات ہوگی الیکشن کی. پھر ہم بات کریں گے دوسری ایمان مزاری کا جو ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو ہوا اس پر, اور پھر تیسرا جو لمز کے اسٹوڈنٹس نے جو بات چیت کی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ایک ویڈیو سامنے آیا اور اس پر بڑی دھوم مچی, فیک ویڈیو تھا وہ, اور فائنلی افغان ریفیوجیز کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے 13 پاکستانی سٹیزنز, جس میں کہ سینیٹر فرت اللہ بابر بھی ہیں, ایمان مزاری بھی ہیں, اور جبران ناصر بھی ہیں. تو سب سے پہلے الیکشنز کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا, دیٹ از دا بگ نیوز, اور کہا جا رہا ہے کہ ہوں گے 28 کو اور اناؤنس ہو جائے گا. اچھا, اب ایمان کا جو انٹرویو ہے ایمان مزاری کا, آپ کو معلوم ہے کہ جو ان پر کیس چلا, پھر وہ جیل گئیں, پھر وہ نکلی, پھر بہرحال فائنلی شی واز آؤٹ. اچھا, یہ یکدم کہیں سے آؤٹ آف دا بلو یہ ایک پوڈ کاسٹ, ایک انٹرویو ہم نے دیکھا, اور اس پہ ایمان مزاری بات کر رہی ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, تو وہ یہ سب بہت سی باتیں کر رہی ہیں. وہ اس میں انہوں نے اداروں کی بھی بات کی. تو سوال یہ اٹھا کہ بھئی ابھی تو وہ اپنے کام میں زیادہ مشغول ہیں, اپنے کیسز کر رہی ہیں, تو یہ, اور بالکل شی ہیز اسٹیڈ کوائٹ جب سے وہ باہر نکلی ہیں جیل سے, اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن یہ میڈیا میں نہیں آئی. تو یہ کہاں سے ایک انٹرویو آ گیا؟ جب پتہ چلا تو یہ بتایا گیا کہ یہ انٹرویو 4 اپریل کو جو انٹرویور ہیں انہوں نے 4 اپریل کو انٹرویو کیا تھا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کیونکہ کوئی اس میں آڈیو پرابلمز تھے, آڈیو پرابلمز کو ٹھیک کیا, تو 6 مہینے لگتے ہیں آڈیو پرابلمز ٹھیک کرنے میں, کہ جی آڈیو پرابلمز ٹھیک ہوئے تو ہم نے اس کے بعد اس کو آن ایئر کر دیا. اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وی لاگز اور یہ تمام سوشل میڈیا پہ آپ کو اپنے چاہیے کہ آپ کو یعنی کہ ویوز ملیں, اس کے بعد پھر دیٹس دا وے یو آر سکسیزفل فائنینشلی. تو ان کو جو انٹرویو جنہوں نے کیا ان کو اٹھا لیا گیا. جس دن انہوں نے پھر کلیریفیکیشن دی, جب انہوں نے کلیریفیکیشن, ان کو یہ کہا گیا, کچھ لوگوں نے, ایمان کے دوستوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے کیا کیا, یہ تو اپریل کا انٹرویو آپ نے ابھی سے کیسے چلا دیا. تو انہوں نے پھر کہا جی میں کلیریفیکیشن دیتا ہوں. پھر کلیریفیکیشن دی. جب انہوں نے کلیریفیکیشن دی پھر وہ شاید 2 دن کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا, وہ غائب ہو گئے. اب وہ واپس آ گئے ہیں. غائب ہونے پہ تو ہم پھر سے وہی کہیں گے, جو جنہوں نے انٹرویور تھے, جو انہوں نے کیا کہ اپریل کا ابھی چلایا اور اس میں یہ بتایا نہیں. یہ تو جب ایمان کے دوستوں نے کہا کہ آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی کہ جو پرانا انٹرویو ہے, پھر انہوں نے کیا نہیں, تو وہ انہوں نے غلط کیا, بہت ان ایتھیکل چیز کی, جس سے کہ ایمان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں, ان کے خاندان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں. تو ایک تو غلط چیز انہوں نے کی, لیکن غلط پر غلط ٹھیک نہیں ہوتا. ہم تو کہتے چلے جائیں گے ہمیشہ کہ اگر اداروں نے ایکشن لینا ہوتا ہے تو قانون کے تحت ایکشن لیں. ابھی ہمیں نہیں, یہ ایک پرانی ریت چلی آ رہی ہے اور وہ ریت تبدیل نہیں ہوتی. یہ اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو, اب اٹھا کے چاہے ماریں پیٹیں یا سمجھائیں یا جیسے بھی کریں, یہ ہونا نہیں چاہیے. نتھنگ شوڈ ہیپن آؤٹ سائڈ آف دا پرویو آف لا اینڈ دا کورٹس. بٹ بہرحال شکر ہے کہ وہ واپس گھر آ گئے ہیں. ہمیں معلوم نہیں, تفصیل نہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, لیکن انہوں نے غلط چیز کی تھی جس وجہ سے ان کو غائب نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹھا کے ہی شوڈ ہیو بین ٹیکن ٹو کورٹ اگر کوئی لیگلی ان پر کوئی کیس بنتا تھا. بہرحال تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب تیسرا معاملہ جو لمز میں اسٹوڈنٹس نے سوال کیے ان سے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ساتھ سے کیے, بہت سوال کیے, سخت سوال کیے, غصے والے سوال. غصے سے مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کو غصہ, لیکن ناراض اور غصے میں, اور ان کی اپنی پوزیشن اور کرٹیسزم اسٹرانگ تھا. لیکن ٹھیک ہے,
مطلب معاشرے جو ہیں وہاں سوال جواب ہوتا ہے، کویسچنز آر آسکڈ اینڈ اٹس فائن. کوئی انہوں نے جو لمس کے اسٹوڈنٹس تھے بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے سوالات کیے، ان کا حق تھا کہ تمیز کے دائرے میں مہذب زبان میں سوال کریں، جتنے بھی چکتے ہوئے سوال انہوں نے مہذب طریقے سے کیے. اینڈ ون مسٹ سے دس کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بہت ٹھنڈے مزاج میں اور ٹھنڈے رہ کے انہوں نے ایک جس طریقے سے ہر سوال کا جواب دیا، ون اگریز اور ناٹ اگریز، لیکن یہ جو بہت ایک سمجھدار قسم کا سول مہذبانہ ایک ایکسچینج تھا اینڈ دیٹس فائن. اور اس حد تک آپ دیکھیں کہ جو کئی پرائم منسٹرز ہیں جو یہ سنبھال لیتے ہیں اس طرح کے مشکل جو سوال جواب ہوتا ہے، اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے پھر ان کو غصہ ہی چڑھتا رہتا ہے بجائے کہ سوالوں کے جواب دیں. تو یہ دس پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر واز ویری گڈ ان دا وے ہی ہینڈل دا کویسچنس. لیکن یہ اس پر جو ٹوسٹ دیا جی، آج صبح ہماری دوست انہوں نے جی ہمیں بھیج دیا، وہ آج یا کل کی بات ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا کیا پولیس کو، دیکھو یہ پنجاب پولیس یہ وہ. ہم نے کہا کیا کیا؟ وہ دیکھا تو ایک وہ کوئی صاحب پیچھے کہہ رہے تھے کہ یہ جی ڈرگز کے نام پہ انہوں نے اصل میں سزا دینی تھی ان اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے پرائم منسٹر سے سوال کیے ہیں، تو یہ پولیس کی اتنی بڑی وین بختر بند گاڑی بھی پہنچ گئی ہے اور اب یہ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو ہراس کریں گے ڈرگز کے نام پہ. تو ہم نے جنہوں نے ہمیں بھیجا ہم نے کہا اس کو چیک کرتے ہیں. ہم نے بہت جگہ چیک کیا، کوئی کنفرم ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جنہوں نے اس کو اٹھانا تھا اور اٹھا کے اس کی کہانی بنانی تھی وہ اس کو کرتے رہے، ٹویٹ ری ٹویٹ ری ٹویٹ. یہ اچھا ہوا کہ آئی جی پنجاب نے آ کے کلیریفائی کیا، انہوں نے کہا یہ تو بالکل بے بنیاد چیز ہے، یہ تو ایک پرانا چلا رہے ہیں ویڈیو اور یہ وہاں کا ہے بھی نہیں لمس کا. تو اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ آئے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ، خدا کے واسطے اس کو آپ چیک کیا کریں، جتنی مرتبہ چیک کر سکیں. ہم آئی کین ٹیل یو کہ ہمارے اچھے سے اچھے دوست کچھ بھیجیں، کوئی بھی قریب سے قریب شخص کچھ بھیجے تو ہم ہمیشہ یو چیک، یو ڈبل چیک کہ بھئی یہ بات درست ہے یا نہیں. تو یہ اچھا ہے کہ یہ پتہ چلا کہ بس ایک ڈھونگ تھا، ایک فراڈ پروپیگنڈا تھا، اور جو سوال جواب ہوئے وہ بالکل ٹھیک تھے اور ٹھیک طرح سے کیے گئے، ٹھیک طرح سے جواب. اچھا، اب فائنلی افغان ریفیوجیز کا معاملہ جو کہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں. جب لاکھوں آپ کے ہاں آ کے ریفیوجیز بیٹھے ہوں، اور یاد رہے کہ اس میں کوئی 17 لاکھ کے 16-17 لاکھ کے قریب آئے ہیں 2021 میں، جب کہ طالبان نے کابل کو کنٹرول میں لیا. تو جو وہ آئے اس سے پہلے جو آئے ہوئے، تو پھر حکومت نے طے کیا، آپ کو معلوم ہے کہ جی یہ فوری طور پہ اب ان کو نکالا جائے گا. ان کے پاس 28 دن ہوں گے، اور جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں، ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، وہ جو ہیں وہ واپس نکالے جائیں گے، چاہے وہ جتنی بھی دیر سے یہاں موجود ہیں. تو بتائے جا رہے کہ کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 30 سال سے ہے، کوئی زیادہ ریسنٹ ہے، ان سب کو واپس بھیجنے کا کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ جب ایک معاملہ اس طرح کا دیکھتے ہیں تو آپ پہلے شروع کرتے ہیں اپنے ملک سے. جی آپ کے ملک کے لیے کیا سب سے اہم ہے؟ ظاہر ہے ایز اے پاکستانی یو ول تھنک کہ ملک کے لیے کیا سب سے اہم ہے. جو اگر آپ کے پاس ریفیوجیز ہیں جو آئے ہیں، جن کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہیں، جو ریسنٹ سالوں میں آئے ہیں، یا جو پہلے سے بھی آئے ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو واپس جانا ہے، تو بہرحال یہ واپس بھیجنا تو بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کس کو بھیجیں گے، کن حالات میں بھیجیں گے، کس طریقے سے بھیجیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، کتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی. جو واپس جا رہے ہوں گے ان کو کس چیز آپ مواقع کیا فراہم کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ جتنے بھی سالوں سے آپ 50,000 افغانی لیں اور جائیں یہاں سے، باقی آپ کر دیں گے، یہاں سے آپ ٹیلی گرام بھیج دیں گے یا پیسہ منی آرڈر بھیج دیں گے. یہ کیا ممکن ہے، کیا نہیں ممکن ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں تو 20 سال سے یہاں ہیں، 30 سال سے یہاں ہیں. تو بہت بڑی ڈیبیٹ چھڑ گئی. اچھا، پھر ساتھ اس سب میں
یہ بھی ہوا کہ جی اس میں 2 لوگ مارے گئے جی کنٹینر میں تھے. اچھا پھر یہ ہم نے ریسرچ کی, اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوری ARY کی تھی, پھر ایک کرنٹ ہے دا کرنٹ, اس کی سٹوری تھی. انہوں نے کہا جی یہ کنٹینرز میں جا رہے تھے لوگ, پھر لوگوں نے کہا کنٹینر میں, یہ تو انسانوں کو ڈالتے ہیں کنٹینر میں, بالکل بند کنٹینر. تو پھر یہ پتہ چلا کہ جی یہ کنٹینر, ظاہر کنٹینر تو ایک ڈبہ ہوتا ہے, اس کو ٹرالر پہ رکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرالر پہ تھا اور وہ کنٹینر الٹ گیا اور اس میں 2 افغان ریفیوجیز مارے گئے. تو اب یہ کہ اس پہ بھی سوال اٹھا کہ کنٹینر میں بھیجنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی شروع میں جو 2-3 دن لوگ بھیجے گئے ہیں وہ دروازہ کھول کے وہ کنٹینر میں ان کو بٹھایا ہوا تھا, یہ نہیں کہ انہیں کوئی گھٹن تھی وہ اپنا سامان ساتھ رکھ کے. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں غلط کی جائے گی جہاں لگے گا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور زیادتی ہو رہی ہوگی تو ظاہر ہے بات پھیلے گی اور لوگ ناراض ہوں گے. اور پاکستان کے اندر بہت سے ناقدین ہیں اس پالیسی کے. اس دن ہمارے پاس رستم شاہ محمد صاحب تھے اور بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے دونوں نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر کرنا ہے, رستم شاہ محمد صاحب آپ کو یاد ہے کہ وہ امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں افغانستان میں, چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, KPK کے انٹیریئر سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, اور طالبان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں سب. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے واپس بھیجنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے تو سوال یہ اٹھایا, انہوں نے کہا یہ پالیسی جو ہے کیا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ پالیسی ڈیسیجن لے سکتا ہے اتنا بڑی. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اگر پالیسی بنانی تھی تو مشاورت کس سے کی ہے, یہ مشاورت ہوئی ہے یا کسی ایک جگہ سے بس فیصلہ ہو گیا اور یہ کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ ہے, تو فیصلہ کے اس کڑی میں 1000 چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. کتنی کڑیاں ہوتی ہیں, ایک آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو ان کڑیوں پر آپ نے کوئی سوچ بچار کی ہے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور پھر سٹیزنز ایکٹ ہے آپ کا, اس کے تحت بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سوں کو پاکستانی سٹیزن شپ ملنی چاہیے, حالانکہ دوسری طرف پاکستانی ہیں بہت سے عام شہری. وہ کہتے ہیں جی کیوں, ہمارے پاس تو نہ جابس کا ہمیں مسئلہ ہے, نہ یہ کھانے پینے کا, یہ ہمارے بڑے اپنے مسائل ہیں, ہم ان کو کیوں رکھیں. تو یہ تو جتنی لوگ ہیں اتنی باتیں ہوں گی. اگر ایک سوچ سمجھ کے ایک پراپر طریقے سے فیصلہ نہیں ہوگا اور فیصلہ کنوے نہیں ہوگا, یہاں آتا ہے رول ایک لیڈرشپ کا. اب یعنی سوچ بچار کر کے. اور اب یہ ہوا ہے کہ 13 سٹیزنز ہیں پاکستانی جو اس معاملے کو لے گئے ہیں سپریم کورٹ میں, اور تاکہ وہاں یہ اس پر بات ہو, اور کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے حقوق ہیں ان کی سلب کیے جا رہے ہیں حقوق افغانستان کے لوگوں کے, اور وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے تو بہت سے پاکستانی سٹیزنز ہیں. تو اب ہماری بات ہو رہی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو فائل کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد, ان کا خیال ہے کہ شاید اس ہفتے ہی میں جو ہے وہ کورٹ سن لے گا اس کو, اور چیف جسٹس صاحب اس پر اس کو ڈال دیں گے اپنے راسٹر پہ, اور تاکہ یہ کیس فوری طور پہ سنا جائے. بیکاز دس از ایکسٹریملی ارجنٹ. لوگ جا بھی رہے ہیں لیکن برے حالوں میں بھی ہے, تنقید بھی بہت ہے, پریشان بھی بہت ہیں, اور بہت سے سوالات ہیں. تو ہم تو جہاں سن رہے ہیں تنقید ایکسکیوز می, تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی شروعات ہے. اور یہ یاد رہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے تو کہتے ہیں جی جو کابل میں بیٹھے ہیں انہوں نے TTP کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. انہوں نے جب اتنے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, اتنے دہشت گردی کے حملے کیے جا رہے ہیں, اور وہاں سے آ رہے ہیں TTP کے لوگ اور یہ ان کو روک نہیں رہے, تو پھر مطلب ایک یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یکدم یہ فیصلہ کیے. لیکن اب کیا جو یہ ریفیوجیز ہیں یہ واپس جائیں گے تو اس کے نتیجے میں طالبان پریشر میں آ کے وہ کوآپریٹ کریں گے اگر نہیں کوآپریٹ کر رہے, اور کیا اس سے TTP والا معاملہ حل ہوگا. یہ ایک مطلب ان اے سینس یہ ایک پوزیشن لی گئی ہے انہوں نے, جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور یہ
سیاسی جماعتیں اس ڈیسیجن میں تو موجود نہیں تھی کیونکہ ہے ہی نہیں سیاسی جماعتیں حکومت میں. تو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ اگین آئی ریپیٹ, ان کا جانا بڑا ضروری ہے, لازمی ہے, علاوہ ان کے جو کہ بائی پاکستانی لا ان کو سٹیزن شپ ملتی ہے. یہ کہنا کہ جی دنیا کہہ رہی ہے ان کو اپنے پاس رکھیں, دنیا خود کتنے رکھتی ہے ریفیوجیز کو, اور جو 17 لاکھ یہاں پاکستان میں آئے تھے کس کس ملک نے کتنے کتنے وعدے کیے تھے لیں گے, نہیں لیے. بہتوں نے شاید 2% بھی نہیں لیے جتنے وعدے کیے تھے, اس کے 2% لیے افغان. لیکن اب شاید یو کے نے جہاز بھیجے ہیں کچھ لے جانے کے لیے. امریکہ کو اب جلدی کرنی ہوگی, اس نے تو کافی بڑا فگر دیا تھا کہ جی ہم اتنے لے کے جائیں گے. لیکن بہرحال جو بھی معاملہ ہے ہمیں اس طریقے سے بھی سوچنا ہے کہ جو افغان ریفیوجیز یہاں ریفیوجی کیمپس میں رہے ہیں 20 30 سال پاکستان میں جو رہے ہیں, جنہوں نے اپنا گھر بار ادھر بنا لیا ہے, وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں پاکستان میں ہی رہنے کے. تو اس پر a lot of serious thinking is required in this. and کسی نے ہمیں لکھا کہ جی 44 سال کا معاملہ, اس کو آپ 44 دنوں میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ خوب کرنے کی کوشش, خوب کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایسے تو نہیں یکدم حل ہوگا, اس پر بالکل کورٹ بیٹھے اور اس پر بات چیت ہو اور سب کی سنوائی ہو, کس کی کیا سوچ ہے, اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہو جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. اور افغان جو ہیں ہمارے بھائی بہن اور جو ہیں بچے, جو جن کو آپ نے پہلے تو ہاتھوں ہاتھ لیا, اور اگر افغان جن میں گڈ ول ہے یہ وہی ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریفیوجی کیمپس میں رہے ہیں اور جو اتنے سال انہوں نے گزارے ہیں. تو آپ اس طرح کا کوئی ہمیں ایکشن نہیں لینا چاہیے جس کا ہمیں لینے کے دینے پڑ جائے ان ایوری سینس, اور افغانس کی بھی زندگی مشکل میں ہو جو کہ یہاں سے واپس جائیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویل فالو دیٹ اسٹوری. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.